اگر اس قابل ہوئی تو وہ کوئی گانا ہمیں سنا کے ضرور جائیں گے. جناب جواز احمد صاحب بھرپور کلیپنگ سے استقبال کیجیے. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ لگ نہیں رہا، آواز بہت کم ہے. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ یہ انہیں بات پتہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا 7 سال پہلے میں نے یہ اس کام کا آغاز کیا تھا. میرے ساتھ بہت سے دوست بھی تھے، میرے والد صاحب بھی، بہن بھائیوں کی بھی سپورٹ تھی، اور میرے رفقاء جتنے بھی تھے ان میں کاشف صاحب آپ کو آج نظر آئے یہاں پہ، اور ان کے لیے بلکہ کلیپ کریں جن جن کا میں نام لے رہا ہوں. اور عبدالرزاق صاحب، ان کے لیے ممتاز صاحب جو آج بھی ابھی بھی کوآرڈینیٹر ہیں ہمارے، اور ان کے علاوہ بے شمار ٹیچرز جو کچھ ریٹین کیے ہم نے آج تک، کچھ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن وہ جہاں بھی گئے ہماری دعائیں ان کے ساتھ تھیں. ابھی ایک میرے پاس آئے تھے، وہ بڑے ویل ڈریسڈ آدمی ہیں، مجھے ابھی سب پتہ نہیں کدھر ہیں، پرنسپل صاحب جو ٹریفک وارڈن ہیں، عرفان الحق صاحب. عرفان الحق صاحب، ان کے لیے کلیپ کریں. اور وہ تمام لوگ جو ٹرسٹ کو چھوڑ کے کہیں اور گئے اور انہوں نے وہاں پہ کامیابی حاصل کی، ان کو بہتر مواقع ملے، تو یہ میں ان کے لیے بہت دعا بھی کرتا ہوں اور خوش بھی ان کے لیے. مواقع سے مجھے جو لفظ جو میں نے بولا ہے ابھی، اس سے مجھے چیز ہمیشہ جو ہے نا وہ کھٹکتی ہے جب بھی میں بولتا ہوں موقع ملنا، مواقع ملنا. پرابلم یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں مواقع جو ہیں وہ ملتے نہیں ہیں ہر ایک کو. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ کامیاب ہو سکے، اس کو موقع مل سکے. اس کے لیے قسمت کہتے ہیں جی بڑی ضروری ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قسمت جو ہے نا یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو امیروں نے اور طاقتوروں نے اور مضبوط لوگوں نے نا غریبوں پہ، مظلوموں پہ، مجبوروں پہ مسلط کیا ہوا، کیونکہ ان کی قسمت تو ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. صرف غریبوں کی قسمت نہیں اچھی ہوتی، یا پسماندہ علاقوں میں قسمت نہیں اچھی تھی لوگوں کی. تو اس حوالے سے میں بڑا سوچتا رہتا ہوں کئی دفعہ کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اسی دنیا میں انگلینڈ بھی ہے، امریکہ بھی ہے، وہاں پہ ہر انسان کی قسمت اچھی ہے. کیا انہوں نے کوئی نعوذ باللہ اللہ میاں کے کوئی پاؤں دبائے تھے پیدا ہونے سے پہلے؟ انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا اس سے پہلے، اپنی پیدائش سے پہلے کسی اور نے بھی یہاں پر بھی نہیں کیا، چونیا میں، لاہور میں، کراچی میں. تو یہ اتنے مسائل ہمارے ساتھ کیوں ہیں؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ خود جو ہے اس کی وجہ ہے، آپ نے محنت نہیں کی، آپ لوگوں نے، آپ نے خود اپنے ہاتھ میں اپنی قسمت کو نہیں لیا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایسے شاید نہیں ہے. پوری دنیا میں ایک نظام ہے جو بہت ہی برا نظام ہے، جس کو ہم سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، کیپٹلزم کہتے ہیں اس کو انگریزی میں. اور یہ مجھے لگا ہے، میں اتنا عرصہ جو پڑھتا لکھتا رہا ہوں اور میں نے اور بھی زندگی میں جو کچھ بھی کیا، مجھے یہ پتا چلا کہ یہ ایک ایسا نظام ہے، ایسا ظلم کا نظام ہے، ایسا ناانصافی کا نظام ہے کہ جس کے اندر یہ طے ہے کہ چند لوگ، صرف چند لوگ ساری دولت کے مالک بن جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد. جتنی بھی دولت کسی بھی ملک میں اکٹھی کی جاتی ہے، اس ملک میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ساری محنت کا معاوضہ جو ہے وہ ان کو نہیں ملتا ایکچولی، وہ ان لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے. تو یہ جو طاقتور ہیں، جو مضبوط ہیں، جو بہت زیادہ امیر لوگ ہیں، بلکہ مشہور بھی کئی ان میں سے ہیں، یہ بڑا استحصال کرتے ہیں باقی تمام آبادی کا. اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ بہت سے یار دوست سوچتے ہیں، پاکستان میں بھی سوچتے ہیں، پوری دنیا میں بھی سوچتے ہیں، لیکن حل ان کو
کئی دفعہ نظر نہیں آتا کیونکہ لوگ عام طور پہ اپنے کاموں میں جڑے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے، ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا مسئلہ ہے. ایک دم مہنگائی ہو گئی ہے، ایک دم ہی جیب میں پیسے تھے نکل گئے، اب اچھے بھلے ہم خوشحال ہوتے تھے، ایک دم بدحالی ہو گئی ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ میں سے کوئی بھی جو کہ اپنا ذہن کھلا کر کے سوچے گا، پڑھے گا، لوگوں سے بات چیت کرے گا تو اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہوا، یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کام نہیں ہے کہ وہ غریبوں کو پریشانی میں ڈالے اور امیروں کو عیاشی کروائے. جبکہ آپ کو تو پتا ہے کہ زیادہ تر امیر جو ہیں بڑے جھوٹے، دغا باز، دھوکے باز، منافق، یہ سارے لوگ ہوتے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو انعام میں اتنی دولت مل رہی ہو؟ تو اصل میں یہ دولت جو ہے بڑی مصیبتوں سے، بڑی پریشانیاں اٹھا کے حاصل کرتے ہیں. وہ کیا مصیبتیں پریشانیاں ہوتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یا تو وہ بڑے بڑے اور لوگ جو ہوتے ہیں ان کی خوشامد کرتے ہیں، اپنی عزت گنوا لیتے ہیں اس کے لیے، یا وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی کا برتاؤ کرتے ہیں، یا وہ لوگ رشوت لیتے ہیں، یا وہ لوگ سفارش کرتے ہیں، یا لوگ وہ تعلقات استعمال کرتے ہیں اپنے. یہ ساری چیزیں میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ ایسے کرو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پکی بات ہے، طے ہے، سب کو پتا ہے. اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں، لوگ ان کی باتیں کرتے ہیں، ان کی طرح کچھ نہیں کرتے. نظام ایسا ہونا چاہیے جو وہ بنانا چاہتے تھے. انہوں نے اپنے آخری خطبے میں کہا تھا کہ آج سے تمام انسان برابر ہیں. مجھے بتائیں آپ کو برابر نظر آتے ہیں کہیں؟ ہیں کہیں برابر؟ تو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ برابر ہونا چاہیے نا. تو برابری کا حق جو ہے مانگنا، وہ کس نے ہے؟ انہوں نے مانگنا ہے نا، آپ نے مانگنا ہے نا. کس نے مانگنا ہے؟ اور حق کیا ہے؟ مطلب کسی انسان کا زیادہ سے زیادہ حق کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے کوئی بتائے گا؟ آزادی بہت اعلیٰ، تعلیم بھی بہت اعلیٰ، اور مجھے کوئی بتائے کیا اگر والد صاحب بیمار ہیں تو ان کی دوائی حق نہیں ہے؟ کیا وہ دوائی پیسوں کی ملنی چاہیے؟ بھئی دوائی موجود ہے نا، اگر کسی بیماری کی تو پیسوں سے کی مل رہی ہے. وہ بیمار ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، وہ جا رہا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کہہ رہا ہے جی پیسے دیں میں آپ کو دوائی دے دیتا ہوں. یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے کہ نہیں زیادتی والی بات؟ تو انسانی حقوق میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ تو ہیں، یہ تعلیم، آزادی، علاج، یہ تو ہیں ہی، روزگار یہ بھی ہے، عزت النفس یہ بھی ہے. ایسے بے عزتی کر دیتا ہے کوئی آدمی کسی کی فضول میں، وہ کہتا ہے جی یہ تو چھوٹا آدمی ہے، میں بڑا آدمی ہوں. ایسے یہ ٹھیک بات ہے؟ کیا کوئی بڑا چھوٹا آدمی ہوتا ہے؟ قبر میں جا کے سارے ایک جیسے ہو جاتے ہیں، اور پیدائش سے پہلے بھی سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. اتنے سے بچے ہوتے ہیں، پتہ نہیں لگتا یہ بچہ بڑا ہو کے کچھ کرے گا بھی نہیں کرے گا. تو نظام کسی کو سپورٹ کرتا ہے، کسی کو نہیں کرتا. پسماندہ علاقوں میں زیادہ تر لوگ جو ان کو سپورٹ نہیں ملتی، بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. جو بڑے علاقے اچھے خوشحال ہوتے ہیں ان میں زیادہ لوگوں کو سپورٹ ملتی ہے. اسی طرح پوری دنیا میں بھی ہے، جو خوشحال ممالک ہیں ان میں سب لوگوں کو سپورٹ ملتی ہے نظام کی، بڑے جو پسماندہ ممالک ہوتے ہیں ان میں نہیں ملتی. تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ کہ حق یہ نہیں ہے صرف کہ آپ کو علاج ملے، آپ کو تعلیم ملے، آپ کو عزت النفس ملے، یا آپ کو روزگار ملے. اس سے آگے بھی ہے کوئی چیز. وہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. وہ ہے انسان کا کسی بھی چیز سے نہ ترسنا، کسی چیز کو نہ ترسنا، ہر چیز اس کی دسترس میں ہونا. اس دنیا میں اتنی زیادہ ریسورسز ہیں. میں آج آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں جو آپ کو شاید کبھی کوئی نہیں بتائے گا. ایون ہمارے پولیٹیشین نہیں بتاتے، ہمارے سیاستدان نہیں بتاتے، کیونکہ یہ راستہ بڑا کٹن راستہ ہے. اس میں سب کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے. کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اپنی چیزیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں بھی نہیں بتاتے. اس دنیا میں اتنا کھانا ہے جو پیدا کیا جا سکتا ہے اس دنیا میں، اتنی اس میں دوائی ہے موجود،
اتنے اس میں سکولز کالجز بنائے جا سکتے ہیں, راتوں رات یہ سارا کچھ کیا جا سکتا ہے. اگر صرف 2% لوگ دنیا کے کام کریں, 98% کچھ نہ کریں, صرف 2% کام کریں اور اس دنیا کے ریسورسز کو صحیح طرح یوٹیلائز کریں, تو اس دنیا میں ہر انسان کو جو کچھ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور اس دنیا میں جو کچھ بنتا ہے وہ ہر انسان کے ہاتھ میں ہوگا. یہ ٹھیک اچھی چیز ہے کہ نہیں؟ یہ اگر ہو جائے تو اچھا ہے کہ نہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیوں نہیں ہوتا؟ صرف اس لیے کہ وہ چند لوگ ہر ملک میں اور چند ممالک اس پوری دنیا میں وہ اپنی پاور, اپنا پیسہ, اپنے طاقت وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. صرف یہ مسئلہ ہے. تو اس کے لیے ریولوشنز چاہیے, انقلاب چاہیے. انقلاب جو ہے وہ مجھے پتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کام. لوگ اپنے رائٹس کے لیے نکلتے ہیں تو بڑی مشکل اٹھانی پڑتی ہے. کئی دفعہ ریاست جو ہے آپ کے ساتھ جبر کا معاملہ بھی کرتی ہے. مجھے پتا ہے اس طرح کی باتیں عام طور پر آپ لوگ نہیں سنتے, لیکن میں یہ سنانا چاہ رہا ہوں. جو حالات پاکستان کے ہیں نا, یہی حالات دنیا کے بھی ہیں. 4 ارب لوگ اس میں پریشان حال ہیں, غریب ہیں, مجبور ہیں. ان کو اپنا حق ایسے نہیں ملے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایسے نہیں ملے گا. نہیں تو آپ کی اگلی نسلیں بھی ایسی رہیں گی, جس طرح آپ ہیں اس طرح اگلی نسلیں بھی رہیں گی. جبکہ دنیا میں سب کچھ موجود ہے, سب کچھ جو کچھ چاہیے سب کچھ ہے. تو اس کے لیے انقلاب چاہیے. انقلاب کس طرح ہوگا وہ ایسا ایسا لوگوں کو پتا چلے گا. لوگ اس کے لیے آگے آئیں گے, بات کریں گے. جب وہ بات کریں گے تو ان کی بات غور سے سننا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, وعدہ کرتے ہیں کہ جب وہ بات کریں گے انقلاب کے لیے تو آپ ان کی بات غور سے سنو گے. پکی بات ہے. بس یہ میرے سے وعدہ کر لے تو آپ کو گانا سناتا ہوں. یہ سر ایک ریکویسٹ ہے. اور ووٹ سے نا, یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. یہ جمہوریت, ڈیموکریسی, یہ ساری باتیں میں تو ان کو نہیں مانتا. میرے خیال میں اس سے کچھ نہیں ہونے والا. ایک ووٹ دے کے, ایک صرف ووٹ دینا آپ نے, کیا ووٹ دینے سے آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے؟ ووٹ دے کے آپ گھر بیٹھ گئے, اس کے بعد پھر جو مرضی کری جا رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال اس سے کچھ ہونے والا ہے. انقلاب ووٹ سے نہیں آئے گا, آپ کو بتا دوں. انقلاب اپنے گھر سے باہر نکل کے اپنے حق مانگنے سے آئے گا. تو کون کون نکلے گا اگر یہ ضروری ہوا تو؟ یہ پکی بات ہے. یہ سارے لوگ نکلیں گے تو پھر اس دنیا میں تبدیلی کو کوئی نہیں بچا سکتا. یہی سے اٹھے گی انشاءاللہ, چونیا سے. اب اپنے لیے کلائب کریں بہت زیادہ. نہ تیرا نہ میرا ہے, سب کچھ خدا کا ہے. پھر کیا لڑائی ہے, پھر کیا تماشا ہے. یہ تیرا نہ میرا ہے, سب کچھ خدا کا ہے. پھر کیا لڑائی ہے, پھر کیا تماشا ہے. گورا یا کالا, برا ہو یا اچھا, بوڑھا یا بچہ, ہو جھوٹا یا سچا, ہم سب بڑے جتنے چاہے ہو جائیں. دنیا کی نظروں میں ہم چھا بھی جائیں. ہمارے نصیبوں پر اس کا ہے قبضہ. پھر کیا لڑائی ہے, پھر کیا. کاش یہ آواز جو ہے نا یہ ان بڑے لوگوں تک بھی پہنچ جائے جو بہت ظلم کرتے ہیں. گورا یا کالا, برا ہو یا اچھا, بوڑھا یا بچہ, ہو جھوٹا یا سچا, ہم سب بڑے جتنے چاہے ہو جائیں. دنیا کی نظروں میں ہم چھا بھی جائیں. ہمارے نصیبوں پر اس کا ہے قبضہ. پھر کیا لڑائی ہے, پھر کیا تماشا ہے. تیرا نہ میرا, سب کچھ خدا کا ہے. گاڑی اور بنگلہ, یہ بینکوں میں پیسہ, میرے دل میں پھر بھی ہے یہ درد کیسا.
گاڑی اور بنگلہ یہ بینکوں میں پیسہ، میرے دل میں پھر بھی ہے یہ درد کیسا، مجھ کو تو اتنا پتا بھی نہیں ہے میری زندگی کا ہے اگلا پل کیسا۔ گاڑی اور بنگلہ یہ بینکوں میں پیسہ، میرے دل میں پھر بھی ہے یہ درد کیسا، مجھ کو تو اتنا پتا بھی نہیں ہے میری زندگی کا ہے اگلا پل کیسا۔ پھر کیا لڑائی ہے، پھر کیا تماشا ہے، تیرا نہ میرا ہے، سب کچھ خدا کا ہے۔ دوجے سے اپنے سے دھوکے خدا سے، محبت کے ناموں پہ سودے وفا کے، دوجے سے اپنے سے دھوکے خدا سے، محبت کے ناموں پہ سودے وفا کے، لبوں پہ ہے جو کچھ دلوں میں نہیں ہے، یہ جھوٹے دلاسے فریب اس زباں کے۔ یہ کیا لڑائی ہے، یہ کیا تماشا ہے، تیرا نہ میرا ہے، سب کچھ خدا کا ہے۔ اب بہت ہی غور سے سننا ہے، یہ پوری بات جو اب کرنے لگا ہوں۔ خدا کی ہے دولت، خدا کی زمین ہے، کچھ کو نہیں اس نے سب کو یہ دی ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ کچھ کو دی ہے۔ خدا کی ہے دولت، خدا کی زمین ہے، کچھ کو نہیں اس نے سب کو یہ دی ہے۔ بشر جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے، یہ اس کی ہے دولت، یہ اس کی زمین ہے۔ غلط ہے یہ تقسیم خدا کی نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ غلط ہے یہ تقسیم خدا کی نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ سب کچھ جب اس کا ہے تو پھر یہ سب کا ہے، کیوں کچھ نے اس سب پر قبضہ کیا ہے۔ یہ تیرا نہ میرا ہے، سب کچھ خدا کا ہے۔ پھر کیا لڑائی ہے، پھر کیا تماشا ہے، اس طرح مر مر کے جینا بھی کیا ہے۔ یہ تقسیم بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ جاگو میرے دوستو، کیا چاہیے؟ اپنے حق کے لیے تم اٹھو، باطل کو باطل کہو، جب تک کہ حق سچ نہ ہو۔ اٹھو چلو آگے بڑھو، میرے ساتھ اٹھو چلو آگے بڑھو، اونچی آواز میں اٹھو چلو آگے بڑھو، اٹھو چلو آگے بڑھو۔ کلیپ چاہیے، 1 2 3 4۔ اور اونچی۔ جاگو میرے دوستو، اپنے حق کے لیے تم اٹھو، باطل کو باطل کہو، جب تک کہ حق سچ نہ ہو۔ کسی کے نہ آگے جھکو، کسی سے بھی تم نہ ڈرو، ہے انسان برابر سبھی،
सबका